من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك أعداءهم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد۔ سب سے پہلے آپ کی خدمت میں عید اللہ الاکبر مبارک۔ عید اللہ الاکبر، یہ نام اس عید پر کہاں سے آیا؟ عید اللہ الاکبر، یہ نام اس عید کو امام رضا علیہ السلام نے دیا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ امام نے کہا کہ یہ وہ اللہ کی عید ہے جو سب سے عظیم اور سب سے بڑی ہے۔ نہ صرف یہ، پھر امام نے اس عید کا دوسری عیدوں کے ساتھ ایک ایسی تشبیہ پیش کی جس سے اور بھی زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ عید کیسے عظمت رکھتی ہے اور افضلیت رکھتی ہے باقی عیدوں کے لیے۔ امام نے کہا کہ جب آپ آسمان میں دیکھتے ہیں اور آسمان میں ستارے ہوں، چھوٹے چھوٹے ستارے، اور ان چھوٹے چھوٹے ستاروں کے درمیان میں ایک بڑا سا چاند ہو، تو باقی ساری عیدیں وہ چھوٹے چھوٹے ستارے ہیں اور عید غدیر وہ بڑا چاند ہے۔ یعنی ساری چھوٹی عیدیں ہیں، چاہے اس میں عید مباہلہ ہو، عید بعثت ہو، عید فطر ہو، عید اضحیٰ ہو، وہ سب عیدیں چھوٹے چھوٹے ستارے ہیں اور ان کے درمیان ایک بڑا سا چاند ہے، وہ عید غدیر ہے۔ نہ صرف یہ ہے، پھر امام فرماتے ہیں کہ یہ 18 ذی الحج کا وہ دن ہے جب حضرت ابراہیم کو آگ سے بچایا گیا۔ جب حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا تو جس دن وہ آگ ٹھنڈی ہوئی تھی ان کے لیے خدا کے معجزے سے، یہ وہی عید غدیر کا دن تھا جس کے شکرانے میں حضرت ابراہیم نے روزہ بھی رکھا۔ تو یہ عید غدیر کا دن تھا۔ امام پھر فرماتے ہیں، یعنی بہت سارے صفات اور نام بھی دیے ہیں امام نے عید غدیر کو۔ امام کہتے ہیں عید غدیر جو ہے وہ یوم التبسم ہے۔ عید غدیر مسکراہٹوں کا دن ہے، یعنی ایک دوسرے سے ملیں، آپ کے چہروں پر مسکراہٹ ہو۔ پھر کہتے ہیں عید غدیر یوم التودد ہے، محبتوں کا دن، ایک دوسرے سے محبتوں کا اظہار کریں۔ پھر کہتے ہیں عید غدیر یوم نفی الغموم ہے، عید غدیر کے دن ہم اپنے غموں کو بھلا دیتے ہیں، صرف خوشیاں ذہن میں رکھتے ہیں۔ یہ امام عید غدیر کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ پھر کہتے ہیں عید غدیر کو نئے کپڑے پہنو، ایک دوسرے کو تحائف دو، خود بھی نئے کپڑے پہنو، دوسروں کو بھی نئے کپڑے گفٹ میں دو تاکہ وہ بھی نئے کپڑے پہنیں۔ ایک دوسرے کے گھر جاؤ، ایک دوسرے سے مبارکباد کو پیش کرو اور صلہ رحم کرو۔ ہم کیا کرتے ہیں عید فطر اور عید اضحیٰ میں؟ ایک دوسرے کے گھر جا کر ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ مولا کہتے ہیں عید غدیر کو ایسے کرو، ایک دوسرے سے ملو اور مبارکباد پیش کرو۔ محمد علی محمد کے صلوات بھیجو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔
پھر بتاتے ہیں کہ عید غدیر کے دن مومنین کو کھانا کھلاؤ، پھر اس کا ثواب بھی بتایا۔ مولا فرماتے ہیں من اطعم مؤمنا کمن اطعم جمیع الانبیاء والصدیقین، عید غدیر کے دن اگر کوئی شخص ایک مومن کو کھانا کھلائے وہ ایسے ہے کہ اس نے سارے انبیاء اور سارے صدیقین کو کھانا کھلایا ہو۔ اب آپ سوچیں، جمیع الانبیاء مولا فرما رہے ہیں، جمیع الانبیاء کتنے نبی ہیں ہمارے؟ 1,24,000 نبی۔ صدیقین یعنی سارے سچے اور صالح شخص اس میں مل جائیں، لاکھوں میں تعداد بنتی ہے۔ امام فرماتے ہیں عید غدیر کو اگر آپ ایک مومن کو اگر آپ کھانا کھلائیں تو آپ نے ان لاکھوں لوگوں جس میں انبیاء بھی شامل ہیں، صدیقین بھی شامل ہیں، اب ان سب کے میزبان بن چکے ہیں۔ تو یہ عید غدیر کی فضیلت ہے۔ یہاں پر ایک سوال کہ عید غدیر کو غدیر کیوں کہا جاتا ہے یا غدیر خم کیوں کہا جاتا ہے، اس میں مختصر جواب ہے، وہ یہ کہ کیونکہ غدیر کا واقعہ غدیر خم میں ہوا تبھی اس کو عید غدیر خم کہا جاتا ہے۔ لیکن اس کا ایک مفصل جواب بھی ہے۔ مفصل جواب یہ کہ غدیر لفظ کی معنی ہے تالاب، پانی کا تالاب، اور خم اس علاقے کا نام تھا، کیونکہ اس خم کے علاقے میں وہ پانی کا تالاب تھا اور پانی کے تالاب کو غدیر کہا جاتا ہے، تو اس پورے علاقے کا نام غدیر خم بن گیا۔ یہ کہاں پہ علاقہ تھا؟ مکے اور مدینے کے درمیان یہ علاقہ تھا، جہاں پر درخت بھی تھے، پانی کا تالاب بھی تھا۔ عام طور پر جب مسافرین وہاں سے گزرتے تھے تھکے ہوئے تو وہ ان درختوں کے نیچے بیٹھتے تھے، سائے میں کے نام سے مشہور ہو گیا۔ صلی اللہ علیہ محمد علیہ محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجہم۔ خطبے میں نے جو آیت پڑھی اس کا میں ترجمہ کروں۔ خدا فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الرسول، قرآن میں صرف 2 ہی جگہ ہیں جہاں پر یا ایھا الرسول کہا گیا ہے، ان میں سے ایک جگہ یہاں پر ہے کہ خدا فرما رہے ہیں یا ایھا الرسول، پہنچا دو وہ جو تم پر نازل ہوا۔ کس کی طرف سے؟ من ربک، جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہوا، پہنچا دو وہ لوگوں تک۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر تم نے یہ پیغام نہ پہنچایا تم نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ شہید رہبر کہتے ہیں کہ خود یہ کہنا کہ اگر تم نے یہ پیغام نہ پہنچایا تو تم نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا، خود اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کوئی غیر معمولی چیز ہے۔ یہ کچھ کہتے ہیں کہ یہ تبلیغ کے بارے میں ہے، کہا گیا کہ پیغمبر کو کہ آپ تبلیغ کرو، اگر آپ تبلیغ نہیں کرو گے تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ یہ ہمارے دوست کہتے ہیں ایسے، لیکن کیا اتنے 60 سالوں میں پیغمبر نے کیا تبلیغ نہیں کی ہوئی تھی؟ پہلے 63 سال پورے تبلیغ کے دن تھے نا، تو پھر یہ کہنا آخر اس موقع پر کہ اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو رسالت کا حق ادا نہیں کیا، تو یقیناً کوئی غیر معمولی چیز کی، کوئی تبلیغ کی بات نہیں ہو رہی، یہ ایک بڑے ولایت کے پیغام کی بات ہو رہی ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ خطرہ ہو رہا ہے لوگوں سے کہ اگر میں حق کی بات کروں گا تو لوگ مجھے نقصان پہنچائیں گے، تو کہتے ہیں واللہ یعصمک من الناس، اللہ تمہیں لوگوں کے نقصان سے بچائے گا۔ تو یہ اللہ وعدہ دے رہے ہیں کہ یہ پیغام پہنچاؤ، میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ یہ اتنا بڑا دن کہ اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ سب سے افضل ہے، حتیٰ عید فطر، عید رسالت یعنی عید بعثت، عید اضحیٰ اور عید مباہلہ، سب سے بڑا دن ہے یہ عید غدیر۔ آخر کیا وجہ ہے، کون سا ریزن ہے کہ اس عید غدیر کو سب سے زیادہ بڑا کہا جا رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، دیکھیں خدا نے جب انسانوں کو خلق کیا تو کیونکہ قائد لطف کی بنا پر خدا کی طرف سے لازم ہے کہ جو مخلوق انہوں نے خلق کی ہے ان کو ہادی بھی مہیا کرے، ایک ایسا شخص بھی ہو جو ان کو ہدایت دے۔ تو اس مقصد کے لیے خدا نے انبیاء کو بھیجا، 1,24,000 نبی ہادی بن کر آئے ہمارے لیے، ہم انسانوں کے لیے۔ اب جب آخری نبی آئے تو یہ سوال تو اپنی جگہ پر تھا کہ یہ جو نعمت ہدایت کے لیے سارے انبیاء آئے، آخری نبی اگر چلے گئے تو اس ہدایت کی نعمت کو پھر آگے کیسے بڑھایا جائے گا، یہ ایک سوال تھا نا۔ تو اس ہدایت کی نعمت کو تسلسل دینے کے لیے خدا نے پیغمبر کو کہا کہ اب امامت کو نبوت کا نائب بنا دو، تاکہ
ہدایت کو تسلسل ملے، یہ نہ ہو کہ آخری نبی کے بعد انسان ہدایت سے محروم ہو جائے، کیونکہ یہ اس ہدایت کو، نعمت ہدایت کو تسلسل ملا امامت کے ذریعے، اسی وجہ سے اس عید غدیر کو سب سے بڑی عید کہا جاتا ہے۔ بر محمد آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجہم۔ تو ہم تو یہی مانتے ہیں کہ اس عید کے ذریعے نبوت کو امامت کی نیابت ملی، جانشینی ملی، ہم یہ مانتے ہیں۔ لیکن ہمارے کچھ دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، صرف دوستی کا پیغام تھا، صرف یہ تھا کہ پیغمبر کہنا چاہ رہے تھے کہ علی کو اپنا دوست مان لو، علی کو اپنا محبوب مان لو۔ تو بھائی 1,20,000 سے زیادہ لوگ پیغمبر نے وہاں پہ جمع کیے، تپتی ہوئی گرمی میں، صرف یہ بتانے کے لیے کہ علی تمہارا دوست ہے۔ اس سے پہلے کئی بار یہ دوستی اور محبت کا پیغام دے چکے تھے پیغمبر، تو صرف اس دوستی کے پیغام کے لیے اتنا بڑا انتظام کیوں؟ تو یقیناً کوئی اہم چیز ہوگی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں، دوستی کا پیغام تھا، کوئی جانشینی وغیرہ کا پیغام نہیں تھا۔ اس سے بالا تر وہ کلیم کرتے ہیں کہ پیغمبر نے اپنی زندگی میں کبھی بھی جانشینی کی بات کی ہی نہیں، یعنی ساری عمر پیغمبر نے گزار لی، دین سارا بیان کیا، لیکن جانشینی کے بعد کہیں پر بھی نہیں کی۔ یہاں سے ایک ڈائیورژن بن جاتا ہے ہمارے اور ان کے درمیان۔ ہم کہتے ہیں عید غدیر کے دن پیغمبر نے جانشینی کی بات کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، صرف دوستی اور محبت کی بات کی ہے، جانشینی کی پیغمبر نے کبھی بات کی ہی نہیں۔ تو یہاں سے ایک نزاع، ایک ڈائیورژن کریٹ ہو گیا۔ اس ڈائیورژن کو ٹھیک کرنا ہے، اس کو حل کرنا ہے، تو اس مخمصے اور نزاع کو کیسے حل کریں، اس کا میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کو جواب دوں۔ صلاۃ بھیجیں محمد علی محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس نزاع کو حل کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم پیغمبر کی تاریخ کی ایک تحلیل کریں، یعنی شروع سے دیکھیں پیغمبر کی تاریخ کو، کہ بعثت سے لے کے ان کی حجۃ الوداع تک جو یہ سال تھے، کتنے سال تھے، اور ان سالوں میں پیغمبر کو کس جگہ پر مبعوث کیا گیا، کیسے حالات تھے، اس سب چیزوں کی تحلیل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس جواب تک پہنچ سکیں۔ دیکھیں، پیغمبر 40 سال کی عمر میں مبعوث ہوئے ہیں، یعنی ان کو کہا گیا ہے کہ اب آپ نبوت کا اعلان کریں 40 سال کی عمر میں۔ اور یہ کب تھا؟ ہجرت سے 13 سال پہلے، اور پیغمبر کی وفات ہوئی ہے ہجرت سے 10 سال کے بعد۔ ٹوٹل پیغمبر کو 23 سال ملے، 40 سال سے لے کے 63 ایئرس، 23 سال ملے ہیں پیغمبر کو، اور اس میں پیغمبر کو ایک نبوت کی مشن دی گئی کہ آپ کو یہ مشن پوری کرنی ہے۔ کہاں بھیجا گیا ہے پیغمبر کو؟ قرآن کہتا ہے وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا۔ قرآن اہل حجاز کو کہتا ہے کہ تم آگ کے کنارے میں جل رہے تھے، میں نے تمہیں نجات دی۔ کس کے ذریعے؟ پیغمبر کے ذریعے۔ تو ایک ایسا معاشرہ جو آگ میں جل رہا تھا، جل چکا تھا، بلکہ اتنا خراب، ہر قسم کی تباہی تھی اس معاشرے میں، وہاں پر پیغمبر کو بھیجا گیا ان کو سدھارنے کے لیے۔ کیا حالات تھے اس معاشرے کے؟ عقائد تباہ، یعنی جو توحید کا پیغام سارے انبیاء لے کر آئے تھے، حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک، وہ سارے پیغامات انہوں نے بھلا دیے، بت پرستی کر رہے تھے، خدا کی توحید کو بھلا دیا۔ پھر ان کی اخلاق کی گراوٹ، اتنے بدو، جو ایک دوسرے کو گالی دیے بغیر ان کا جملہ ختم نہیں ہوتا تھا، گلا غیبت تو ایک عام سی چیز ہوتی تھی، عورتوں کے حقوق پستی تک پہنچ چکے تھے، چھوٹی بچیوں کو زندہ گاڑ دیتے تھے، ایسی ان کی ذہنیت تھی۔ اور اخلاقی اعتبار سے آپ سوچیں، جو مثلا اپنی بیٹی کو زندہ گاڑ دے، مثلا کیا ان کی ذہنیت ہوگی، ایسی ان کی حالت تھی۔ ایسے پست معاشرے میں پیغمبر کو بھیجا گیا کہ آپ کے پاس 23 سال ہیں، ان کو سدھار کر دکھاؤ۔ حضرت نوح کو کتنے سال ملے تبلیغ کے لیے؟ 950 سال۔ اور پیغمبر کو کتنے سال ملے؟ 23 سال۔ 23 سال، اور حالات کیا تھی؟ اتنے وحشی کہ اپنی بیٹیوں کو زندہ گاڑ رہے تھے، بت پرستی کر رہے تھے، یہ حالات تھے۔ اب سنیں پیغمبر نے کیا کیا، یعنی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب اگر کوئی ہے تو وہ یہ پیغمبر کی تبلیغ ہے۔
جو 23 سالوں میں انہوں نے کر کے دکھایا. آپ دیکھیں کیا بت پرست کو خدا پرست بنا دیا, وہ بھی ایسے کہ جو اپنی بیٹیوں کو زندہ گاڑتے تھے ان کے سامنے اپنے ننھی فاطمہ کے ہاتھ چومتے تھے. زندہ گاڑتے تھے اپنے بیٹیوں کو, ان کے سامنے پیغمبر نے اپنی بیٹی کے ہاتھ چومے. ان کے سامنے پیغمبر کہتے تھے فاطمہ تو بضعۃ منی, فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے. اب آپ سوچیں ان پر کیا گزری ہوئی ہوتی ہوگی, جو بیٹی کو اپنے لیے نیچ سمجھتے ہوں, ان کے سامنے پیغمبر بیٹی کی اتنی تعظیم کر رہے ہیں. جو ایک دوسرے کو گالیاں دیتے تھے ان کو پیغمبر نے کہا جب ایک دوسرے کو دیکھو تو ایک دوسرے کو سلام کرو. جو گلا غیبت کے بغیر جیتے نہیں تھے ان کو کہا کہ میں تمہیں قرآن سکھاتا ہوں, تم لوگ آیات پڑھو. جن کے پاس لکھنے پڑھنے کی تمیز نہیں تھی, ان پڑھ تھے, مشکل سے کوئی کاتب ملتا تھا لکھنے والا, ان کو کاتب وحی بنا دیا. ان کو سکھایا کہ جب جبرائیل نازل ہوئے اور آیت پیغمبر تک پہنچی تو ان کو کہا کہ لکھو. جب پیغمبر نے دیکھا کہ کاتب تو ہی نہیں تو ان کو کتابت سکھائی, ان کو پڑھایا لکھایا. ان کے پاس صفائی ستھرائی کا نظام نہیں تھا, نہ کھانے کی تمیز, نہ پینے کی تمیز, کوئی چیز نہیں تھی. پیغمبر نے ان کو بتایا کہ جب باتھ روم جاؤ تو یہ آیت پڑھو, حمام جاؤ تو یہ دعا پڑھو, باتھ روم میں جب بیٹھو تو اس ران پر وزن رکھو, اور جب تم لوگ صلوات بھیجیے گا محمد علی محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم, کہ جب مرکب پہ سوار ہو تو یہ دعا پڑھ لو, جب تم حمام میں جاؤ تو یہ دعا پڑھ لو, جب ایک دوسرے کے سامنے کھانے کے لیے بیٹھتے ہو تو ایک دوسرے کے منہ مت دیکھو, نوالا چھوٹا بناؤ, چبانے کے طریقے سیکھو, ایسے نہیں بیٹھا جاتا. بیٹھنے کے آداب سیکھو. ہر قسم کا ادب ان کو تفصیل کے ساتھ سکھایا, ہر قسم کا ادب. عجیب انقلاب لے کر آئے. جو لوگ پستی میں بیٹھے تھے ان کو آسمان تک پہنچایا. یہ اچھا صرف یہ نہیں, وہاں پر آپ دیکھیں غلاموں کو مارا جاتا تھا, فقیروں پر ظلم کیا جاتا تھا. ایک طرف اگر مثلاً غلام تھے تو ان کے لیے الگ رسم تھی, ایک فقیر تھے ان کے لیے الگ رسم تھی, امیروں کے لیے الگ رسم تھی. وہاں پر اگر پیغمبر نے کہا کہ تم سب لوگ برابر ہو, تم میں کوئی حبشی اور کوئی سفید جلد والا نہیں ہے, تم لوگ سب برابر ہو, سب مومن ہو, سب ایک دوسرے کے بھائی ہو. صلوات بھیجے محمد علی محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. تو یہ پیغمبر نے وہاں پر رشد لے کر آئے ان کو ہر قسم کی. یعنی آپ دیکھیں ناخون کاٹنے کے احکام سے لے کے توحید کا معنی بیان کرنے تک ہر چیز ان کو بتائی تفصیل کے ساتھ. اب آپ سے میں پوچھ تو ناخون کاٹنے سے لے کے توحید بیان کرنے تک سب آداب ان کو سکھائے. کیا ان حالات میں یہ پاسبل ہے کہ جو نبی ہر تفصیل بتائے اور پھر وہ جانشین کی بات نہ کرے؟ یہ ممکن ہے کہ جو پیغمبر حمام اور باتھ روم کے آداب بتا رہا ہے وہ جانشین کی بات نہیں کرے گا؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے. کیا پیغمبر نے جانشین کی بات کی یا نہیں کی؟ آپ چھوڑ دیں شیعہ سنی کو, اب نیوٹرل ہو کر اس چیز کے بارے میں سوچیں کہ پیغمبر جس نے اتنے جزئی احکام بھی بیان کیے, کیا جانشین کی بات کی یا نہیں کی؟ اس کے 3 ممکنہ جواب ہو سکتے ہیں. ایک ایک جواب کی ہم تحقیق کرتے ہیں. پہلا ممکنہ جواب ہم یہ کہہ دیں کہ پیغمبر نے جانشین کی بات کی ہی نہیں تھی پوری عمر. یہ ان کا کلیم یہی ہے کہ پیغمبر نے جانشین کی بات یعنی حمام کی بات کی, کیا کیسے کھانا ہے وہ بات کی, پانی رات کو بیٹھ کر پینا ہے دن کو کھڑے ہو کر پینا ہے وہ بات کی, لیکن جانشین کی بات نہیں کی. وہ یہ کلیم کرتے ہیں. اب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ کیوں پیغمبر نے جانشین کی بات نہیں کی؟ آپ یہ ثابت کر سکتے ہیں کیا پیغمبر کو جانشین کی ضرورت نہیں تھی؟ ایک چھوٹی سی کمپنی کا مالک جب مر رہا ہوتا ہے نا تو اس کمپنی کے معاملات کو آگے چلانے کے لیے اپنا جانشین مقرر کرتا ہے.
پیغمبر جو آخری دین لے کر آئے، جو قرآن لے کر آئے، جنہوں نے ایک ویلفیئر کی حکومت قائم کی، ایک ایسی حکومت جس میں فقیروں کے لیے زکوٰۃ اور خمس کا نظام لے کر آئے، ایسی حکومت قائم کرنے کے بعد پیغمبر کو جانشین کی ضرورت نہیں تھی؟ ضرورت تو تھی، معقول نہیں ہے کوئی کہے کہ پیغمبر کو جانشین کی ضرورت نہیں تھی۔ اور اگر جانشین کی ضرورت تھی تو وہ پیغمبر جو یہ بتاتا ہے کہ جمعے کے دن اپنے ناخن کاٹا کرو، تو وہ اپنی جانشین کی بات نہیں کرے گا۔ حضرت موسیٰ جب کوہ طور پر گئے، 40 راتوں کے لیے ہارون کو اپنا نائب مقرر کر کے گئے، اور پیغمبر جو ہمیشہ کے لیے جا رہے ہیں، اتنی بڑی حکومت چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور وہ جانشین کی بات نہیں کرے گا۔ یہ تو نعوذ باللہ توہین ہے پیغمبر کی، ان کے فہم، ان کے عقل، ان کے شعور، ان کی حکمت کی توہین ہے۔ تو یہ پہلا جواب جو ممکنہ جواب ہے کہ انہوں نے جانشین کی بات ہی نہیں کی، یہ ایک مردود اور غیر معقول جواب ہے۔ دوسرا جواب سنیں، دوسرا جواب یہ کہ پیغمبر نے بات تو کی، لیکن یہ کہا کہ یہ جانشین کا جو معاملہ ہے نا، میں شورا کے حوالے کرتا ہوں، میں لوگوں کے حوالے کرتا ہوں کہ میرا جانشین منتخب کریں۔ یہ دوسرا ممکنہ جواب ہے۔ ہم کہتے ہیں پہلے تو آپ یہ ثابت کریں کہ نص اور روایت موجود ہے کہ پیغمبر نے کہا ہو کہ میں یہ جانشین کا معاملہ لوگوں کے حوالے کر رہا ہوں، میں یہ جانشین کا معاملہ شورا کے حوالے کر رہا ہوں۔ ایک روایت لے کر آئیں، نہیں ہے، اب ایک روایت لے کر آئیں، ہم غدیر کا دفاع کرنا چھوڑ دیں گے۔ ایک روایت لے کر آئیں، نہیں ہے روایت۔ اور پھر جب کوئی روایت ان کو نہیں ملی تو ایک روایت یہ بیان کرتے ہیں، اس کا میں تو آپ کو بتاؤں کون سی روایت پیغمبر سے منسوب کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا ان اللہ لا یجمع امتی علی ضلالۃ، کہ اللہ کبھی بھی میری امت کو کسی غلط چیز پر متفق نہیں کرے گا۔ یہ حدیث بیان کرتے ہیں، اور اس حدیث سے دفاع کس چیز کا کرتے ہیں؟ سقیفے کا دفاع کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ سقیفے میں ایک اتفاق قائم ہوا، پیغمبر کے بعد لوگوں کے درمیان اتفاق قائم ہوا کسی کی خلافت پر۔ انہوں نے اتفاق کیا، اور پیغمبر کی کیونکہ حدیث ہے کہ میری امت کسی غلط چیز پر اتفاق نہیں کرے گی، تو پھر یہ جو بھی سقیفے میں اتفاق ہوا اس کو صحیح مانا جائے۔ یہ دفاع کرتے ہیں اس حدیث کے ذریعے خلافت فلاں کا دفاع کرتے ہیں۔ ہم نے بہت جہات سے اس کا جواب دیا، بہت جہات سے، لیکن میں صرف 2 جہتوں سے اس کا جواب دوں گا۔ پہلی جہت، اس حدیث کی سند میں مشکل ہے، ضعیف ہے۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، امام بخاری نے کہا ہے کہ اس سند کا جو فلاں راوی ہے اس کا نام بھی لیا ہے کہ وہ ضعیف ہے، اس راوی کی وجہ سے پوری کی پوری حدیث ضعیف ہے۔ یہ اس کی سند کے اعتبار سے، متن کے اعتبار سے جو مفہوم کیا ہے حدیث کا کہ امت اتفاق کرے ایک چیز پر۔ آپ ہمیں یہ ثابت تو کر کے دکھائیں کہ واقعاً امت نے سقیفے میں اتفاق کیا تھا۔ اتفاق کس کو کہتے ہیں؟ یعنی کوئی مخالف نہ ہو، سب ایک جگہ پر جمع ہو جائیں، اس کو اتفاق کہتے ہیں نا۔ تو سقیفے میں کیا اتفاق ہوا تھا؟ ان کے کتابوں میں لکھا ہے کہ جب سقیفے میں ایک مجلس ہوئی، ایک بیٹھک ہوئی، اس کے بعد کئی مخالف علی کے گھر میں جمع ہوئے، ان کے کتابوں میں لکھا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ خلیفہ دوم اپنے غلام کے ساتھ اس گھر کے باہر کھڑے ہوئے اور دھمکی دی کہ آپ سب باہر نکلیں ورنہ میں اس گھر کو آگ لگا دوں گا۔ یہ ان کی کتابوں میں دھمکی درج ہے، ہم نہیں کہہ رہے، ان کی کتابوں میں لکھی ہے۔ تو آپ تو کہہ رہے ہیں کہ اتفاق ہوا تھا، تو یہ پھر گھر میں کون جمع ہوئے تھے؟ یہ مخالف کون تھے؟ میں بتاتا ہوں یہ مخالف کون تھے، بڑی لسٹ ہے، لیکن ان میں سے چیزہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ویسے ان میں سے ایک ہی نام کافی ہے سقیفے کو رد کرنے کے لیے، علی ابن ابی طالب۔ پہلے شخص جو اس کے مخالف تھے سقیفے کے، وہ علی ابن طالب تھے۔ اور دوسری شخصیت کون تھی؟ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بتاتا چلوں تیسرا شخص کون؟ حضرت سلمان فارسی، ایک کے بعد ایک نام ہے۔ چوتھا شخص کون؟ حضرت ابو ذر غفاری۔ پانچواں شخص کون؟ حضرت مقداد۔ پھر کون؟ عباس ابن عبد المطلب، پیغمبر کے چچا۔ اور پھر کون؟ عبداللہ ابن عباس، ان کے بیٹے جو مفسر قرآن تھے۔ اور کون مخالف تھا؟ عمار یاسر، وہ بھی مخالف تھے۔ ان کے علاوہ
حضرت بلال حبشی جن کو پیغمبر نے مؤذن مقرر کیا، وہ بھی مولا کے گھر میں مخالف بن کر بیٹھ گئے تھے۔ اور پھر کون جن کو آپ عشرہ مبشرہ میں شامل کرتے ہیں، طلحہ اور زبیر، دونوں وہاں پہ تھے۔ پھر ابی بن کعب بزرگ جلیل القدر صحابی، اور ایک اور نام بتاؤں اس کے علاوہ اور بھی ہیں، بنی امیہ کے صحابی، بنو ہاشم کے، اور انصار میں سے، مہاجرین میں سے کئی نام ہیں، میں نے صرف چیدہ ذکر کیے ہیں۔ اور ایک ابو ایوب انصاری۔ ابو ایوب انصاری کون تھا؟ ابو ایوب انصاری وہ تھا کہ جب پیغمبر ہجرت کر کے مدینے میں آئے تو سب لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ ہمارے مہمان بن جائیں، تو وہاں پر پیغمبر نے کہا کہ میں اپنی اونٹنی کو رہا کرتا ہوں، وہ جہاں بیٹھ گئی میں وہاں مہمان بن جاؤں گا۔ تو وہ اونٹنی ابو ایوب انصاری کے گھر کے نزدیک بیٹھ گئی۔ پیغمبر نے وہاں پر 7 مہینے قیام کیا۔ وہ ابو ایوب انصاری بھی کہاں آ کر بیٹھ گئے؟ علی کے گھر میں، سقیفہ چھوڑ کر علی کے گھر میں آ گئے۔ تو اتنے سارے مخالف ہونے کے باوجود آپ کہہ سکتے ہیں کہ امت کا سقیفے پر اتفاق تھا؟ اتفاق تھا ہی نہیں۔ تو پہلی بات اس روایت کی سند ضعیف ہے۔ دوسری بات کہ روایت اتفاق کی بات کریے، اتفاق ہے کہاں؟ اتنے سارے بزرگ اصحابی، اتنے سارے بزرگ اصحاب ایک گھر میں مخالف بن کے بیٹھے ہیں، تو پھر یہ اتفاق کیسے ہوا؟ صلی اللہ علیہ محمد علیہ محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ 2 ممکنہ جواب میں نے رد کر دی ہے۔ پہلا ممکنہ جواب کہ پیغمبر نے جانشینی سے سکوت اختیار کیا، وہ تو غیر معقول ہے۔ دوسرا یہ کہ پیغمبر نے شورا کے حوالے یا لوگوں کے حوالے کر دیا، ہم اس کو بھی رد کرتے ہیں کہ کوئی ایسی نص یا روایت موجود نہیں جس میں پیغمبر نے کہا کہ میں شورا کے حوالے کرتا ہوں۔ جو ایک روایت آپ لے کر آتے ہیں اس کو بھی ہم نے رد کر دیا۔ تیسرا ممکنہ جواب کیا ہے کہ پیغمبر نے جانشینی کی بات بھی کی اور ایک شخص کو مقرر بھی کیا۔ یہ ہم اس جواب کو مانتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ پیغمبر نے جانشینی کی بات بھی کی اور شخص کو مقرر بھی کیا، اور وہ علی ابن ابی طالب تھے۔ لیکن ایک چیز میں کہنا چاہوں گا، ہم کہتے ہیں کہ پیغمبر نے غدیر میں ولایت کا اعلان کیا۔ یہاں پر الفاظ کا تھوڑا خیال رکھیں۔ پیغمبر نے غدیر میں ولایت کا اعلان نہیں کیا، بلکہ پیغمبر نے غدیر میں ولایت کو رسمیت دی ہے۔ اعلان تو بہت پہلے کر دیا تھا۔ غدیر سے 20 سال پہلے پیغمبر نے ولایت کا اعلان کر دیا تھا، بلکہ 20 سالوں میں کئی جگہ پر ولایت کا اعلان کیا تھا۔ غدیر تو صرف ایک رسمیت آفیشلی اناؤنس کیا پیغمبر نے سب کے سامنے، 1,20,000 لوگوں کو جمع کر کے آفیشلی کہا کہ یہ میرا جانشین ہے، ورنہ اس سے پہلے کئی بار پیغمبر اعلان کر چکے تھے۔ میں چند مورد آپ کے سامنے 2 مورد رکھوں گا۔ غدیر سے پہلے پیغمبر نے کہاں کہاں اعلان کیا جانشینی کا؟ صلی اللہ علیہ محمد علیہ محمد وعلی محمد۔ حدیث یوم الدار، حدیث و یوم الدار، آپ نے شاید اس نام سے اس حدیث کو نہیں سنا ہو، لیکن آپ کو اس سارے واقعے کا پتہ ہے۔ حدیث یوم الدار وہی دعوت ذو العشیرہ ہے۔ دعوت ذو العشیرہ کیا تھی؟ میں ان کو بتاؤں جن کو اس بارے میں نہیں پتا۔ دیکھیں، پیغمبر ہجرت سے 10 سال پہلے مبعوث ہوئے، پھر مہربان یعنی 13 سال پہلے، معاف کیجیے گا، 13 سال پہلے مبعوث ہوئے۔ پھر اس کے 3 سال کے بعد پیغمبر نے خدا کے حکم سے اپنے خاندان کو دعوت دی کہ میرے گھر آ جائیں، اور اس سے مقصد کیا تھا؟ سب سے پہلے پیغمبر نے مولا علی کو بتایا۔ کیا بتایا؟ کہ مجھے خدا کی طرف سے حکم آیا ہے کہ میں اپنے خاندان کو گھر پر دعوت کروں اور ان کو بتاؤں کہ میں نبی بن چکا ہوں اور آپ میری مدد کریں۔ پیغمبر نے مولا علی کو کہا کہ اتنے لوگ آئیں گے، یہ کھانے کا انتظام تم نے کرنا ہے، یہ تم نے ساری چیزیں سنبھال لی ہیں۔ مولا نے کہا میں نے من اس پہ عمل کیا، کھانا تہیا کیا، سارے خاندان کے لوگ جمع ہوئے، وہاں پر پیغمبر کھڑے ہوئے اور پیغمبر نے اعلان کیا کہ مجھے خدا نے بطور نبی مقرر کیا، اور اب میں آپ سے مطالبہ کر رہا ہوں کہ میری اس راہ میں مدد کریں، اور اگر جو میری اس راہ میں مدد کرے گا، میں محمد کہتا ہوں وہ میرا وصی بھی ہے، میرا بھائی بھی ہے، میرا جانشین بھی ہے۔
یہ کب بات ہو رہی ہے؟ غدیر سے 20 سال پہلے کی بات ہے۔ کتنی عمر تھی مولا علی کی؟ 13 سال۔ 13 سال مولا علی کی عمر تھی، اور پھر مولا علی خود کہتے ہیں، یہ روایت مولا علی نقل کر رہے ہیں کہ میں نے دیکھا کسی نے جواب نہیں دیا، میں 13 سال کا تھا، میں کھڑا ہوا، میں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کی مدد کروں گا، اس نبوت کے پیغام پہنچانے میں آپ کی مدد کروں گا۔ علی کا یہ کہنا تھا، پیغمبر نے دوبارہ دہرایا، آج کے بعد یہ علی میرا بھائی، میرا وصی اور میرا جانشین ہے۔ اور پھر یہ بھی کہا کہ آپ سب پر، یعنی اپنے خاندان، اس میں بوڑھے بھی تھے، بزرگ بھی تھے، آپ سب پر اس 13 سال کے لڑکے کی اطاعت کرنا واجب ہے۔ 13 سال کی عمر میں، اور آپ کو پتا ہے کیا ریسپونس آیا اس پیغمبر کے خاندان سے؟ سب نے حضرت ابو طالب کی طرف منہ کر کے حضرت ابو طالب کا تمسخر اڑایا اور کہا کہ ابو طالب دیکھو، محمد کہہ رہا ہے کہ اپنے 13 سال کے بیٹے کی اطاعت تم پر واجب ہے۔ تمسخر کیا حضرت ابو طالب کا مولا علی کے سامنے۔ مولا علی خود بتا رہے میرے والد کا تمسخر کیا کہ تم پر 13 سال کی علی کی اطاعت واجب ہے۔ تبھی مولا رسول خدا نے بتا دیا تھا کہ یہ علی میرا جانشین ہے۔ صلی بھیجیے محمد علی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ دوسرا واقعہ میں آپ کو بتاؤں، یہ 9 ہجری کا واقعہ ہے۔ 10 ہجری میں عید غدیر یعنی غدیر کا واقعہ ہوا ہے، 9 ہجری میں جنگ تبوک ہوئی ہے۔ جنگ تبوک 9 ہجری میں، یعنی ہجرت کے 9 سال کے بعد۔ اب اس جنگ تبوک میں کیا ہوا ہے، تھوڑا سا میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتاؤں۔ روم کے حاکم نے دھمکی دی کہ میں مدینے پر حملہ کر دوں گا، مسلمانوں کو دھمکی دی کہ میں مدینے پر حملہ کر دوں گا۔ پیغمبر کو جب یہ پتا چلا، پیغمبر نے کہا کہ ہم مسلمانوں کا لشکر تبوک کی طرف پہلے ہی جا کر وہاں پر خیمے لگا دیں گے، ان کی توقع سے پہلے ہم وہاں پر پہنچ جائیں گے، اس سے پہلے کہ وہ مدینے آئے ہم تبوک پہنچ جاتے ہیں۔ تبوک کتنا دور تھا مدینے سے؟ تقریباً 700 کلومیٹر دور تھا تبوک۔ اس زمانے میں گھوڑوں اور اونٹوں پر وہ گئے، سخت گرمی تھی، اتنی مشکل سفر تھا، کئی لوگ اس میں زخمی ہو گئے، کئی بیمار ہو گئے، کئی فوت بھی ہوئے، جن کو پیغمبر نے پھر وہیں پر دفن کر دیا۔ اتنے مشکل راستہ طے کر کر وہ تبوک میں پہنچے۔ جب اہل روم وہاں پہنچے اور دیکھا کہ مسلمان اتنی آمادگی کے ساتھ بیٹھے ہیں، تو وہ خود ہی حاکم روم نے کہا کہ بس ان مسلمانوں سے لڑنے کے لیے ہم نہیں آئے، ان کے ساتھ امان نامہ سائن کرو۔ پیغمبر کے ساتھ امان نامہ سائن ہوا اور جنگ تبوک ختم ہو گئی۔ یہ میں نے آپ کو بیک گراؤنڈ بتایا جنگ تبوک کا، لیکن میں اصل جو پیغام بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب پیغمبر ابھی مدینے سے نکلے نہیں تھے جنگ تبوک کے لیے، مدینے میں ہی تھے، تو مدینے میں پیغمبر نے مولا علی کو طلب کیا۔ جب مولا علی کو طلب کیا، مولا علی کو کہا کہ میں تبوک کی جنگ کی طرف جا رہا ہوں، غزوہ تبوک کی، جس جنگ میں پیغمبر شریک ہوتے ہیں اس کو غزوہ کہا جاتا ہے۔ 27 غزوے ہوئے، یاد رکھیں 27 غزوے ہوئے ہیں جس میں پیغمبر نے شرکت کی ہے۔ 26 میں مولا علی نے شرکت کی ہے، 26 ایک میں شرکت نہیں کی۔ کون سی؟ غزوہ تبوک۔ پیغمبر نے کہا کہ میں علی تم کو اپنے ساتھ نہیں لے کر جاؤں گا، تم مدینے میں رہو گے۔ مولا علی نے پوچھا کیوں؟ میں نے اتنی جنگیں لڑی، آخر آپ 9 ہجری میں مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں جنگ تبوک میں نہ چلوں، کیوں؟ کہا کہ مدینے میں کچھ منافق ہیں جو اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ ہم جائیں اور وہ بغاوت کریں، ان کو سنبھالنے کے لیے میں تمہیں یہاں پر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ جسے یہ اعلان ہوا، لوگوں کو پتا چلا، منافقین نے ایک پروپیگنڈا شروع کیا، کہا کہ محمد اور علی کے درمیان اختلاف ہو گیا ہے۔ وہ محمد جو ہر جنگ میں علی کو ساتھ لے کر گیا، بدر، احد، خندق، خیبر، آخر کیوں نہیں لے کر جا رہا تبوک میں؟ ضرور کوئی اختلاف ہوا۔ یہ کیوں بات کی انہوں نے؟ وہ چاہتے تھے کہ پیغمبر مولا علی کو لے کر جائے۔ مولا علی گئے پیغمبر کے پاس، یا رسول اللہ لوگ تو یہ بات کر رہے ہیں۔ پیغمبر نے کہا ڈرنے کی بات نہیں ہے، ڈرنے کی بات نہیں ہے، تمہیں میں نے جیسا کہا ہے ویسا کرو۔ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ اے علی تم یہاں پر ٹھہرو، میں تبوک جا رہا ہوں، تم میرے لیے ویسے ہی ہو جیسے ہارون موسیٰ کے لیے تھا، صرف یہ فرق ہے کہ موسیٰ کے بعد ہارون نبی تھا، تم میرے بعد نبی نہیں بنو گے۔ تھوڑی سی دقت کریں، حضرت ہارون کو جب حضرت موسیٰ چھوڑ کر کوہ طور گئے تو جو مقام حضرت ہارون کو ملا، کیا مقام ملا؟ نائب کا مقام ملا۔ وہی حالات یہاں پر دہرائے جا رہے ہیں نا۔
پیغمبر جا رہے ہیں مدینے کو اکیلا چھوڑ کر اور علی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، ہارون جا رہے ہیں کوہ طور پر اور موسیٰ جا رہے ہیں کوہ طور پر اور ہارون کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، شبہات ہے نا، تو وہاں پر پیغمبر نے یہ حدیث کہی ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے، یقیناً سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو تشبیہ ہو رہی ہے ہارون اور موسیٰ اور محمد اور علی کی جانشینی کی تشبیہ ہے۔ وہاں پر فرق یہ تھا کہ وہ کوہ طور پر جا رہے تھے، پیغمبر جنگ تبوک کی طرف جا رہے ہیں۔ وہ پر محمد علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ تو یہ دو مقام جہاں پر جانشینی واضح طور پر سمجھ میں آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ کئی بار پیغمبر نے کہا انت وسیعی یا علی انت وسیعی، تم میرے وسیع ہو، تم میرے خلیفے ہو۔ پھر کہا یا علی علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ، یہاں چپ نہیں ہوئے۔ پھر کہا جہاں علی جائے گا حق اس کے پیچھے پیچھے جائے گا۔ لوگ میرے الٹا سمجھتے تھے کہ کہہ رہے ہیں کہ شاید جہاں حق جائے گا علی اس کے پیچھے جائے گا، نہیں، جہاں علی جائے گا حق اس کے پیچھے جائے گا۔ اچھا، دوسری حدیث کہا کہ علی مع القرآن والقرآن مع علی، جہاں علی ہوگا قرآن وہاں، اور جہاں قرآن ہوگا وہاں علی۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب سقیفہ منعقد ہوا، علی اس کی مخالف سمت میں کھڑا تھا، تو حق کہاں پر تھا؟ یہ حدیث بتا رہی ہے کہ حق کہاں پر تھا، یہ حدیث بتا رہی ہے کہ قرآن کہاں پر تھا۔ جہاں علی کھڑے ہیں حق بھی وہاں پر ہے، قرآن بھی وہاں پر ہے۔ تو ان احادیث سے وہ جانشینی سمجھ میں آ رہی ہے۔ جانشینی کا اعلان پیغمبر کر چکے تھے، صرف غدیر کے دن اس کو رسمیت دی گئی۔ بر محمد آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ میں اپنی تعبیر چینج کروں کہ جانشینی کا اعلان پیغمبر کر چکے تھے، اس کا اوج غدیر کے دن ہوا کہ جب پیغمبر نے کہا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ یہ اوج تھا ولایت کا، جس کے بعد اس کو رسمیت ملی۔ اور کہتے ہیں کہ دوست کی معنی میں ہے مولا، دوست کی معنی میں ہے۔ پیغمبر اپنی مولویت کو اور علی کی مولویت کو ایک جیسا قرار دے رہے ہیں۔ آپ پیغمبر کو کیسا مولا سمجھتے ہیں؟ دوست سمجھتے ہیں یا اپنا حاکم سمجھتے ہیں؟ حاکم سمجھتے ہیں۔ تو جیسا پیغمبر کو حاکم سمجھتے ہیں علی کو بھی ویسا مولا مانو۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ جیسے مجھے مولا مانتے ہو علی کو بھی ویسا مولا مانو، مجھے حاکم مانو علی کو دوست مانو۔ یہ تو پیغمبر کی حدیث کی مخالفت ہو گئی۔ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر نے حمام اور کھانے پینے کی آداب سکھائے لیکن جانشینی کی وہ بات نہیں کی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب معاویہ مر رہا تھا یا معاویہ اپنے مرنے سے پہلے آیا یزید کو اپوائنٹ کر کے گیا تھا یا اپوائنٹ نہیں کر کے گیا تھا؟ اپوائنٹ کر کے گیا تھا نا معاویہ یزید کو۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں ہارون رشید جب جا رہا تھا اپنے بیٹوں کو اقتدار حوالے کر کے گیا تھا یا نہیں کر کے گیا تھا؟ کر کے گیا تھا۔ آپ بتائیں خلیفہ دوم کو جب ذی الحج میں زخم لگا، ابھی وہ گئے نہیں تھے اس دنیا سے، انہوں نے اپنی موجودگی میں شورا کو بلایا اور کہا کہ میرے مرنے سے پہلے میرا جانشین مقرر کر دو۔ یہ سب ان کی اتنی عقل اور فہم ہے؟ نعوذ باللہ پیغمبر کی اتنی عقل فہم اور حکمت نہیں تھی؟ کیسے ممکن ہے کہ وہ پیغمبر جو حکیم ہو، جو دانا ہو، جو عالم ہو، جس کے بعد علم لدنی ہو، وہ یعنی جزیات چھوٹے چھوٹے مسائل بھی آپ کو بتا جائے اور پھر جانشینی کی بات نہ کرے؟ پوری ایک ویلفیئر اسٹیٹ بغیر جانشین کے چھوڑ کر چلا گئے۔ یعنی یہ ایک غیر معقول چیز ہے جو کہ پیغمبر سے غیر ممکن ہے۔ صلوات بھیجے محمد علی محمد کی جانب، اللہم صلی علی محمد وعلی۔ آپ سوچیں 23 سال پیغمبر نے محنت کی اس غلیظ معاشرہ، جس کے میں نے آپ کو اوصاف بتائے کیا گھٹیا معاشرہ تھا، 23 سال محنت کر کے ان بدوؤں کو ایک جاہل، یعنی زمانے جاہلیت کہا جاتا ہے نا اس زمانے کو، جاہل سے ان کو حافظ قرآن بنایا، جاہل سے ان کو کاتب وحی بنایا، اور اتنا دین حکومت قائم کر کے بغیر جانشین کے چھوڑ کے چلے گئے۔ معقول نہیں ہے یہ بات۔ جانشین دے کر گئے، وہی ہمارا موقف ہے۔ آپ کہتے ہیں جانشین نہیں دے کر گئے، ہم کہتے ہیں کہ پیغمبر جیسی شخصیت سے مناسب ہی نہیں لگتا، معقول ہی نہیں لگتا کہ وہ بغیر جانشین کے چلے جائیں۔ بر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ یہی مبنائی فرق ہے ہمارے اور ان کے عقیدے کے درمیان۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا مبنائی اعتقاد، یہ عقیدے کی بنیاد ہماری یہ ہے کہ ہمارے امام کو خدا انتخاب کرے گا، چنے گا، پیغمبر کے ذریعے یا دوسرے اماموں کے ذریعے اگلے امام کو خدا چنے گا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ نہیں، شورا انتخاب کرے گی، لوگ انتخاب کریں گے، تبھی آپ پھر ہر شخص کو امیر المومنین بنا دیتے ہو، ہر شخص کو اولی الامر کا مصداق بنا دیتے ہو۔ کبھی سعودی کا حاکم امیر المومنین ہے، کبھی پاکستان میں کوئی آرمی چیف امیر المومنین بن جاتا ہے، کبھی اولی الامر کا مصداق بن جاتا ہے۔ یہ کیوں؟ کیونکہ مبنائی فرق ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ حق خدا کے ساتھ مختص ہے، یہ کہتے ہیں کہ نہیں، کوئی بھی لوگ جمع ہو کر آپس میں فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہمارا حاکم کون ہوگا۔ یہیں سے یہ ڈائیورژن پیدا ہوتا ہے۔ پر محمد علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اسی عقیدے کی بنیاد پر ہم غدیر کو صرف مولا علی تک محدود نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں کہ جیسے پیغمبر نے کہا من کنت مولا فعلی مولا، اسی طرح پیغمبر نے سمجھو یہ بھی کہا ہے کہ من کنت مولا فالمہدی مولا فالحسن مولا فالحسین مولا فالجعفر مولا۔ یہ ساری کڑی اسی غدیر کے ساتھ جا کے ملتی ہے۔ ہم نے اپنا معیار، اپنا عقیدے کی بنیاد غدیر میں معین کر دی کہ اللہ انتخاب کرے گا، پھر چاہے علی ہو، چاہے حسن ہو، چاہے صادق ہو، چاہے کاظم ہو، چاہے رضا، چاہے مہدی، سب کو خدا نے مقرر کیا، کبھی پیغمبر کے ذریعے، کبھی علی کے ذریعے، کبھی حسن کے ذریعے، کبھی صادق، کبھی کاظم کے ذریعے۔ انہی حجتوں کے ذریعے اگلے آنے والے امام کو پیغمبر خدا نے مقرر کیا۔ پر محمد علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تبھی کہتے ہیں کہ جوانوں میں غدیر کو حفظ کرو، کیونکہ غدیر ہمارے عقیدے کی بنیاد کو واضح کر رہی ہے۔ ہمارے اعتقاد کہاں جا کے مل رہے ہیں وہ غدیر واضح کر رہی ہے۔ ہم کیسے اپنے امام کو پہچانتے، کس کو یہ حق دیتے ہیں کہ ہمارے امام کو انتخاب کرے، یہ سب ہمیں غدیر بتاتی ہے۔ ایک شخص تھا، ماڈولونگ نام تھا اس کا، کرسچن تھا۔ یہ تھا بھی کہاں کا؟ جرمنی کا تھا۔ 92 سال کی عمر میں 2023 میں اس کی موت ہوئی ہے۔ یہ شخص ماڈولونگ مسیحی ایک کتاب لکھتا ہے بھی مسیحی، کتاب لکھتا ہے جانشینی محمد، فارسی ہے یہ کتاب، پیغمبر کی جانشینی۔ اس کتاب میں یہ کہتا ہے کہ اگر کسی کو ذرے برابر بھی تاریخ کا پتہ ہو تو وہ ذرے برابر شک نہیں کرے گا کہ پیغمبر کا نائب علی تھا۔ ایک مسیحی بول رہا ہے کہ اس کو ذرے برابر کسی کو تاریخ کا پتہ ہو تو وہ اس میں شک ہی نہیں کرے گا کہ محمد کا جو نائب ہے وہ علی ہے۔ پھر اس کی دلیل بھی دیتا ہے، کہتے ہیں میں دلیل دیتا ہوں۔ دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں آپ پیغمبر، ان انبیاء جو بھی گزرے ہیں، سارے انبیاء جن کی تاریخ ہم تک پہنچی ہے، اب ان کی تاریخ پڑھیں، سارے انبیاء کی ایک ہی رسم تھی، وہ اپنے گھر کے کسی فرد کو بچپن سے بڑا کرتے تھے، تربیت دیتے تھے، اور پھر جب خود جاتے تھے تو اس کو اپنا جانشین مقرر کرتے تھے۔ یہ ایک مسیحی بتا رہا ہے، ہم نہیں کہہ رہے، ہم شیعہ نہیں کہہ رہے، یہ وہ خود کہہ رہا ہے کہ یہ جو رسم ہے نا، یہ سارے انبیاء کے درمیان مشترک ہے۔ اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں، آپ حضرت آدم سے شروع کریں۔ حضرت آدم کے بیٹے کا نام شیث تھا، بیٹا تھا، خود بڑا کیا، تربیت کی، جب خود گئے تو اس کو نبی بنا دیا، جانشین بنا دیا۔ حضرت موسیٰ کا بھائی ہارون، اس کو تربیت دی، اس کو اپنے ساتھ رکھا، جب خود گئے تو حضرت ہارون نبی بن گئے۔ حضرت ابراہیم کے دو بیٹے اسحاق اور اسماعیل، دونوں کو پرورش کی، ان کو بڑا کیا، اسحاق پھر اسماعیل جانشین بنے۔ حضرت اسحاق حضرت یعقوب کو انہوں نے بڑا کیا، تربیت کی، پھر خود گئے، حضرت یعقوب کو چھوڑ کر گئے۔ حضرت یعقوب حضرت یوسف کی تربیت کی، پھر وہ جدا ہوئے لیکن پھر ملے۔ پھر بعد میں جانشینی کن کے پاس گئی؟ حضرت یوسف کے بعد ان کے پاس۔ حضرت داؤد نے حضرت سلیمان کو تربیت کی، خود گئے، حضرت سلیمان کو چھوڑ کر گئے۔ حضرت زکریا حضرت یحییٰ اپنے بیٹے کی تربیت کر کے جب خود گئے، ان کو چھوڑ کر گئے، اور ساتھ میں حضرت عیسیٰ بھی انہی کے رشتہ دار تھے۔ سب نظر آ رہا ہے کہ یہ انبیاء کی رسم تھی۔ یہی رسم پیغمبر نے اپنائی۔ چھوٹے تھے مولا علی، تربیت کر کے اپنے ساتھ رکھا، ان کو بڑا کیا، پھر ان کو
احد، بدر، خیبر، خندق، ان کو یمن بھی بھیجا، یہاں تک ساری تربیتیں کر کے ان کو بڑا کر کے آخر میں غدیر میں کہا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ یہ ایک مسیحی کی تحقیق میں آپ کو پیش کر رہا ہوں، جو نہ سنی ہے نہ شیعہ ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے جب تاریخ پڑھی تو میں اس نتیجے پر پہنچا۔ صلی اللہ علیہ محمد علیہ محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجہم واہلک اعداءہم۔ شاید آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ پیغمبر نے 18 ذی الحج کو اعلان کیا اور 28 سفر کو جب گئے تو 70 دنوں میں لوگ اس اعلان کو بھول گئے؟ کیسے ممکن ہے یہ کہ 70 دنوں میں لوگوں نے غدیر کو بھلا دیا؟ یہ ایک سوال ہے، اپنے ذہن میں آتا ہے نا، کیسے 70 دنوں میں لوگوں نے بھلا دیا؟ یہ سوال کسی نے آغا قراتی سے پوچھا۔ آغا قراتی جو تھوڑے بہت ایران سے واقف ہیں، ایک استاد ہیں، قرآن کے ساتھ بہت آشنا ہیں، جب بھی جواب دیتے ہیں قرآن سے جواب دیتے ہیں۔ آغا قراتی سے کسی نے پوچھا کہ 70 دنوں میں کیسے لوگوں نے بھلا دیا؟ آغا قراتی نے پہلے کہا کہ پہلے تو یہ لفظ بھلانا یہاں پر استعمال مت کرو۔ انہوں نے ایک بہت بڑا جرم کیا جو تم بھلانے کے ذریعے اس جرم کو کور کر رہے ہو۔ انہوں نے بھلایا نہیں، انہوں نے جھٹلایا ہے۔ ان کو سب پتا تھا، جان بوجھ کر انہوں نے جھٹلایا، تکذیب کی، بجائے اس کے کہ وہ مولا علی کو تصدیق کرتے انہوں نے تکذیب کیے، بھلایا نہیں ہے۔ ہم بھلایا کا لفظ تب استعمال کرتے ہیں جب خدا کی مغفرت چاہیے ہوتی ہے، ہم سے بھول ہو گیا ہمیں معاف کر دو، جو بھول جاتا ہے خدا اس کو معاف کر جاتا ہے، لیکن یہ بھولے نہیں ہیں، انہوں نے جھٹلایا ہے، یہ عذاب کے مستحق ہیں۔ اور دوسری بات، تم کہہ رہے کہ 70 دنوں میں کیسے بھول گئے؟ میں تمہیں قرآن سے ایک واقعہ بتاتا ہوں، قراتی کہہ رہے ہیں، میں قرآن سے ایک واقعہ بتاتا ہوں، ایک دن میں وہ اللہ کے یعنی اپنے وعدے کو بھول گئے، ایک دن میں وعدے کو بھول گئے۔ کون سا واقعہ؟ حضرت یوسف کا واقعہ۔ بھائی آئے حضرت یوسف کو لے کر حضرت یعقوب کے پاس، کہا کہ ہم یوسف کو لے کر جا رہے ہیں، اس کا ہم خیال رکھیں گے، رات کو ہم اس کو محفوظ لے کر آئیں گے۔ حضرت یعقوب نے ان کا وعدہ قبول کیا اور ان کو جانے دیا۔ جب رات کو واپس آئے کیا کہا؟ چھوڑ کے کنویں میں آئے، لیکن کہا کہ بھیڑیے اس کو کھا گئے۔ 40 سال اپنے اس جھوٹ کا دفاع کیا، 40 سال اپنے والد کو دیکھا اپنی آنکھوں کے سامنے، وہ رو رو کے اندھا ہو گیا، لیکن اس جھوٹ کو، اس کی حقیقت بیان نہ کی۔ پھر بعد میں جا کر خدا نے ان کو مجبور کیا اپنے جھوٹ کا دفاع چھوڑیں، ورنہ وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو یہ جب ایک دن یعنی صبح کو گئے رات کو بھول گئے، تم 70 دن کی بات کر رہے ہو؟ ارے یہ تو بھائی تھے، یہ تو بھائی تھے، وہ مدینے کے لوگ تو ان میں منافق موجود تھے۔ قرآن میں اندر ہے کہ من اہل المدینہ مردوا علی النفاق، اہل مدینہ کے لوگ نفاق پہ اڑ چکے تھے، یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ تو ایسے منافقین سے تم کیا توقع کرتے ہو؟ بھائی بھائی کیوں نہیں چھوڑ رہا؟ یہ منافق علی کو چھوڑیں گے جو کہ علی سے کینہ رکھتے تھے، کہتے تھے کہ یہ علی وہی ہے جس نے ہمارے آنکھوں کے سامنے ہمارے اجداد کے سر قلم کیے، یہ علی وہی ہے کہ جب وہ چھوٹا تھا تو ہم بوڑھوں کو پیغمبر نے کہا کہ اس کی ولایت کو مانو، یہ علی وہی ہے کہ ہمیں چھوڑ کر پیغمبر نے اپنی بیٹی اس کو دی، ہم اس علی کو مانیں جو ہم سے چھوٹا ہے۔ اس کینے اور بغض کی وجہ سے انہوں نے ولایت علی کو جھٹلا دیا، ٹھکرا دیا۔ صلی اللہ علیہ محمد علیہ محمد۔ بارہ دیگر صلوات۔ دو چیزیں مزید ذکر کروں گا پھر آپ کی زحمت تمام، یہ اسپیکر کی وجہ سے تھوڑا سا ڈیلے ہو گیا۔ اچھا، اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ کے غدیری ہونے کی کوئی سادہ دلیل اگر آپ دیں، ہم نے تو ویسے ثابت کر دیا ایک ترتیب کے ساتھ، پوری چیزیں ہم نے بتائیں، لیکن اگر کوئی پوچھے کوئی سادہ سی دلیل دو، سادہ سی دلیل۔ دیکھیں، پیغمبر کی وفات کے بعد حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم، کتنے دن تک اس دنیا میں رہی؟ ایک روایت کے مطابق 75 دن، دوسری روایت کے مطابق 95 دن، دو ہی روایتیں ہیں نا۔ جتنے بھی دن رہی، اگر حضرت زہرا جیسی شخصیت جو کہ معصوم تھی، عالمہ تھی، محدثہ تھی، جن کے پاس علم لدنی تھا، ہم ان کو معصوم مانتے ہیں، ایسی شخصیت کے پاس اگر
1% بھی یہ احتمال ان کے ذہن میں ہوتا کہ شاید ثقیفہ صحیح ہو تو ایسی عابدہ خاتون یا تو ثقیفے کا دفاع کرتی یا تو چپ ہو جاتی، ان دو راستوں میں سے کوئی ایک انتخاب کرتی۔ لیکن حضرت زہرا نے پورے 75 یا 95 دن صرف ایک ہی شخص کا نام لیا، علی علی اور علی۔ پوری 95 دن مولا علی کا دفاع کرتی رہی، جہاں موقع ملتا تھا لوگوں کو کہتی تھی کہ آپ نے میرے شوہر کا حق غصب کیا، دفاع کیا پیغمبر مولا علی کا۔ اور حضرت زہرا وہ ہیں جو کہ پیغمبر کے بہت نزدیک رہی ہیں، ان کے جسم کا ٹکڑا رہی ہیں۔ ارے جب مکے میں کوئی پیغمبر کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا قبل از ہجرت، ننھی حضرت زہرا جب لوگ پیغمبر پر کوڑا پھینکتے تھے، مٹی پھینکتے تھے، تو یہ ننھی زہرا اپنے ننھے ہاتھوں سے پیغمبر کے چہرے کو صاف کرتی تھی، اتنی نزدیک تھی کہ پیغمبر نے ان کو بضعۃ منی کہا کہ تم میرے جسم کا ٹکڑا ہو۔ وہ سارے حقائق سے واقف تھی، وہ پورے 95 دن ایک ہی مقصد کو آگے رکھتی ہیں کہ حق غصب ہو رہا ہے میرے شوہر کا، جگہ جگہ پر یہ بات کرتی ہیں۔ تو جس غدیر کا حضرت زہرا دفاع کر رہی ہیں ہم کیوں نہ کریں؟ جس غدیر کا حضرت میثم تمار دفاع کر رہے ہیں ہم کیوں نہ کریں؟ زبان دے دی انہوں نے، زبان کٹوا دی۔ جس غدیر کا حجر بن عدی دفاع کر رہے ہیں ہم کیوں نہ کریں؟ اپنے سامنے اپنے بیٹے کو دے دیا لیکن علی کے خلاف نہ بولے، حجر بن عدی۔ تو جب یہ شخصیتیں جن کو ہم اصحاب بھی مانتے ہیں، حضرت میثم تمار، حضرت حجر بن عدی کو ہم اصحاب مانتے ہیں، اصحاب رسول اللہ مانتے ہیں، جب وہ کہہ رہے ہیں کہ غدیر حق ہے تو ہم بھی انہی کی طرح کہتے ہیں غدیر حق ہے۔